بسم الله الرحمن الرحيم. الخامسة الصحيح أن الجرح والتعديل يثبتان بواحد، وقيل لا بد من اثنين، وإذا اجتمع فيه جرح وتعديل فالجرح مقدم، وقيل إن زاد المعدلون قدم التعديل، وإذا قال حدثني الثقة أو نحوه لم يكتف به على الصحيح، وقيل يكتفى، فإن كان القائل عالما كفى في حق موافقه في المذهب عند بعض المحققين. بس چلو بس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسئلہ نمبر 5. اس میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جرح و تعدیل کے بارے میں مختلف اقوال اور جزیات بیان فرمائے ہیں جو سبھی آسان ہیں. چنانچہ فرماتے ہیں کہ کسی راوی کے بارے میں صحیح قول کے مطابق کسی راوی کے بارے میں صحیح قول کے مطابق ایک شخص اس کو عادل بھی قرار دے سکتا ہے اور اس کا قرار دینا معتبر مانا جائے گا، جرح بھی کر سکتا ہے اور اس کی جرح کو معتبر مانا جائے گا. دو کا ہونا ضروری نہیں، جیسے کل کے سبق میں بھی گزرا اور یہاں پر بھی اس کو مرجو قول کے طور پر ذکر کیا ہے. وکیلا لابد من اثنین، جرح و تعدیل کے لیے کم از کم 2 آدمیوں کا ہونا ضروری ہے. ایک آدمی کا جرح کرنا یا تعدیل کرنا کافی نہیں، مگر یہ قول ضعیف ہے. صحیح قول یہ ہے کہ 2 کا ہونا ضروری نہیں، بلکہ ایک شخص کا ہونا بھی کافی ہے. یعنی ایک شخص کسی راوی کے بارے میں کہے کہ یہ عادل ہے تو اس کو عادل مان لیا جائے گا، اگر کہے کہ مجروح ہے تو مجروح مان لیا جائے گا. اثنین ضروری نہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ روایت شہادت کی طرح نہیں ہے. روایت شہادت کی طرح نہیں ہے، دونوں میں فرق آپ پڑھ چکے ہیں. میں چند فروق بتلا دیتا ہوں آپ کو. 2 وجہ سے جرح و تعدیل میں ایک آدمی کا ہونا کافی ہے، جبکہ شہادت میں 2 مردوں کی گواہی ضروری ہے. وجہ یہ کہ روایت میں اور شہادت میں کئی اعتبار سے فرق ہے. مثلا ایک تو یہی فرق ہے کہ شہادت میں کم از کم 2 مردوں کا ہونا ضروری ہے، روایت میں ضروری نہیں. شہادت میں دونوں کا آزاد ہونا ضروری ہے. غلام کی شہادت معتبر نہیں، اور روایت میں آزاد ہونا ضروری نہیں، غلام بھی روایت کر سکتا ہے. نیز اگر 2 مرد موجود نہ ہوں، اگر 2 مرد گواہی کے لیے موجود نہ ہوں تو کم از کم 1 مرد 2 عورتوں کا ہونا ضروری ہے. جبکہ روایت حدیث کے اندر اس کا بھی یہ بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ تنہا ایک عورت بھی روایت کر سکتی ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابیات کی روایات سب کے سب معتبر ہیں، جبکہ وہ تنہا اس کی روایت کرنے والی ہیں. یہ فرق ہے. دوسری وجہ کہ روایت کے اندر 2 کا ہونا ضروری نہیں. اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ روایت جو ہوتی ہے، جس کو حدیث کہتے ہیں، 2 حل سے خالی نہیں ہے. یا وہ خبر ہے یا فیصلہ ہے. خبر ہے تو خبر کے لیے بھی 2 کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، ایک آدمی بھی خبر دے سکتا ہے.
یا فیصلہ ہے تو فیصلہ کرنے کے لیے دو قاضی کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، ایک بھی کافی ہے۔ ان دو وجہ سے کسی راوی کے عادل یا مجروح قرار دینے کے لیے ایک آدمی کی جرح و تعدیل کافی ہے، دو کی جرح و تعدیل ضروری نہیں۔ یہ خلاصہ ہو گیا اس کا۔ اب آگے دوسرا مسئلہ بیان فرماتے ہیں۔ اور جب کسی راوی کے بارے میں جرح و تعدیل دونوں جمع ہو جائیں تو جرح مقدم ہوگی، یعنی ایک راوی کے بارے میں ایک ناقد کہتے ہیں کہ یہ عادل ہے، دوسرا ناقد کہتے ہیں کہ یہ مجروح ہے، تو کس کی بات مانیں گے؟ فرمایا جرح کرنے والے کی بات مانیں گے، اس راوی کو مجروح قرار دیں گے، عادل نہیں کہیں گے۔ اس بارے میں دو قول ہیں، اس بارے میں تین قول ہیں، اس بارے میں تین قول ہیں۔ دو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے متن میں ذکر فرمائے ہیں، ایک علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح میں ذکر فرمایا ہے۔ پہلا قول یہ ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ فالجرح مقدم، جرح مقدم ہوگی۔ وجہ اس کی ہے کہ جو راوی عادل کہہ رہا ہے کہ یہ راوی عادل ہے تو وہ صرف ظاہر کے اعتبار سے کہہ رہا ہے، باطن کی اس کو خبر نہیں، اور جو جرح کرنے والا ہے وہ باطن کے اعتبار سے جرح کر رہا ہے تو اس کا علم زیادہ ہے تعدیل والے کے مقابلے میں، اس لیے جرح مقدم ہوگی۔ یہی حضرات علماء اصولیین کا اور جمہور علماء کا موقف ہے، لہذا یہ قول راجح ہے بھائی۔ اب آگے دوسرا قول وکیلہ سے بیان فرماتے ہیں۔ وکیل ان زاد المعدلون قدمت تعدیل، یہ دوسرا قول ہے کہ ہم اکثر کو دیکھیں گے کہ اگر اکثر عادل قرار دے رہے ہیں تو عادل قرار دیں گے، اور اگر اکثر اس کو مجروح قرار دے رہے ہیں تو اس کا اعتبار کریں گے۔ للاکثر حکم الکل کا قاعدے پر عمل ہوگا، یہ دوسرا قول ہے، مگر قیلہ کے ذریعے ذکر کیا ہے، معلوم ہے یہ مرجوح ہے۔ تیسرا قول نیچے لکھا ہوا ہے، وہ یہ کہ یرجح بالاحفظ، سمجھ میں آ رہا ہے؟ یرجح بالاحفظ، کہ بھئی دیکھیں کہ جرح کرنے والے اور عادل قرار دینے والے کیسے ہیں۔ اگر جرح کرنے والا عادل ہے تو احفظ ہے تو اس کی بات مانیں گے غیر احفظ کے مقابلے میں، اور اگر احفظ اس کو عادل قرار دے رہے تو اس کی بات مانیں، احفظ کو دیکھیں گے ہم۔ تین قول ہو گئے۔ پہلا قول راجح ہے، ان میں سے پہلا قول جو شروع میں بیان کیا ہے وہ راجح۔ اب آگے تعدیل مبہم کا مسئلہ بیان فرماتے ہیں۔ تعدیل مبہم اسے کہتے ہیں کہ راوی اپنے مروی عن کا نام ذکر نہ کرے، بغیر نام ذکر کے حدثنی ثقۃ کہے، یا جیسا کوئی اور لفظ کہے تو یہ تعدیل مبہم کہلاتی ہے۔ تو تعدیل مبہم معتبر ہے یا نہیں، اس میں دو قول ہیں، اس میں بھی دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس پہ اکتفا نہیں کیا جائے گا، تعدیل مبہم کافی نہیں، یہ صحیح قول یہ ہے، تعدیل مبہم کافی نہیں، الصحیح کے معنی کئی صحیح قول یہی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو راوی حدثنی ثقۃ کہہ رہا ہے تو یہ اپنے مرویان کے بارے میں کہہ رہا ہے، اور اس کے نزدیک تو ہو سکتا ہے کہ وہ ثقہ ہو، اور نام لے نہیں رہا۔ نام لے گا تو ہو سکتا ہے دوسرے حضرات اس کے اوپر جرح کریں اور وہ مجروح ہو جائے۔ اس بنا پر حدثنی ثقۃ جو تعدیل مبہم ہے یہ کافی نہیں، اور اس کی وجہ سے اس راوی کو اور مرویان کو ثقہ قرار دینا درست نہیں۔ وکیل یکتفا، اب یہ دوسرا قول بیان فرماتے ہیں۔ دوسرا قول یہ کہ نہیں اکتفا کیا جائے گا، دوسرا قول ہے، مگر قیلہ کے ذریعے بیان کر کے بتا دیا کہ یہ قول مرجوح ہے۔
اسی طریقے سے اب اس کے اوپر تفریق کرتے ہوئے ایک جزیہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مجتہد ایسا کہے، عالم سے مراد ہے مجتہد، مثلا حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یا حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اگر ایسا کریں تو فرماتے ہیں ایسی صورت میں وہ راوی ان کے تابع داری کرنے والوں اور ان کے مقلدین کے حق میں معتبر ہوگا۔ وجہ اس کی ہے کہ جو تعدیل کر رہے ہیں وہ استدلال کے طور پر نہیں کر رہے، کسی مسئلے کے بارے میں استدلال کے طور پر نہیں کر رہے، بلکہ وہ اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں کہ میرے نزدیک یہ راوی ثقہ ہے، میرے نزدیک یہ راوی ثقہ ہے۔ تو جب وہ اپنے نزدیک بتلا رہے ہیں تو ان کے تابع دار ان کی بات مان سکتے ہیں، دوسروں کے حق میں وہ معتبر نہیں، حجت نہیں۔ یہ بعض محققین کا مسلک ہے اور قیلہ کے ذریعے ذکر فرمایا اس کو۔ اب چند جزیات بیان فرماتے ہیں، فرماتے ہیں وَإِذَا رَوَى الْعَدْلُ أَمَّنْ سَمَّاهُ لَمْ يَكُنْ تَعْدِيلًا عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ وَهُوَ الصَّحِيحُ۔ خلاصہ سمجھا میں اس کا، توجہ دے، متوجہ ہے نا سب حضرات؟ اگر کوئی راوی اپنے مروی عن کا نام بھی لے اور خود عادل بھی ہو، کوئی عادل راوی اپنے مروی عن کا نام لے کر کے روایت ذکر کرے تو ایسی صورت میں وہ مروی عن عادل سمجھا جائے گا یا نہیں، یہ بتلانا چاہتے ہیں۔ ایک عادل راوی اپنے مروی عن کا نام ذکر کرتا ہے بس اور روایت کرتا ہے، تو عادل کا اپنے مروی عن کا نام ذکر کرنے سے اس مروی عن کا عادل ہونا سمجھا جائے گا یا نہیں، اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ اس میں دو قول ہیں، ایک راجح، ایک مرجوح، ایک صحیح، ایک غیر صحیح۔ فرماتے ہیں اکثر محدثین کے نزدیک یہ تعدیل نہیں ہوگی مروی عن کی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بعض مرتبہ عادل غیر عادل سے بھی روایت کرتا ہے، یہ تو ضروری نہیں ہے کہ عادل ہمیشہ عادل سے روایت کرے، عادل کے لیے غیر عادل سے روایت کرنا بھی جائز ہے، اور کبھی کبھی وہ غیر عادل سے روایت لے کر اس لیے لے لیتا ہے کہ اسے احتیاطاً عمل کرنا چاہتا ہے بس، اس بنا پر کسی عادل کا کہ جس نے اپنے مروی عن کا نام بھی بیان کر دیا ہے، اس کے باوجود اس کا یہ اس سے روایت لینا اور راوی کا عادل ہونا مروی عن کے عادل ہونا کے لیے ضروری نہیں ہے اور لازم نہیں ہے۔ وہ صحیح، یہ قول صحیح ہے۔ وکیل ہوا تعدیل، بعض کہ نہیں یہ تعدیل سمجھی جائے گی، یعنی عادل کا اپنے مروی عن سے جس کا اس نے نام ذکر کر دیا ہے روایت کرنا مروی عن کے عادل ہونے کی دلیل ہے، دوسرا قول یہ ہے۔ لیکن نیچے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے شرط کا اس کی شرط بیان فرما دی ہے، شرط یہ ہے کہ وہ عادل غیر عادل سے روایت کرتا ہی نہ ہو۔ اس کا یہ معمول ہے کہ وہ جب بھی روایت لیتا ہے تو عادل سے لیتا ہے، غیر عادل سے لیتا ہی نہیں ہے، تو پھر تو ظاہر ہے یہ دلیل ہوگی اس کی کہ مروی عن بھی عادل ہے۔ لہذا اگر وہ عادل سے روایت کرتا ہے اور اس کا یہ معمول ہے، تب تو یہ اس کا اس سے روایت کرنا تعدیل ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ اور یہ قول علامہ عامدی اور ابن حاجب رحمہ اللہ کا ہے۔ اب ایک اور جزیہ بیان فرماتے ہیں جو مشہور و معروف ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی راوی اپنی روایت کے مطابق عمل کرے یا کوئی راوی اپنی روایت کے مطابق فتویٰ دے تو کیا یہ اس روایت کے صحیح ہونے کی دلیل ہے؟ ایسے ہی اگر وہ اس کے خلاف فتویٰ دے یا عمل کرے تو وہ آیا اس حدیث کی صحت پر اثر انداز ہوتا ہے یا نہیں، اور نیز اس حدیث کے راویوں پر یہ جرح سمجھی جائے گی یا نہیں، اس کو بیان فرمانا چاہتے ہیں۔ توجہ دیں بھائی۔ تو اگر کوئی عالم اپنے روایت کردہ حدیث
کے مطابق عمل کرتا ہے یا فتویٰ دیتا ہے، تو اس کے بارے میں چار قول ہیں جو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ذیل میں بیان فرمائے ہیں۔ اس میں چار قول ہیں بھائی۔ ایک قول تو یہ ہے کہ یہ اس کے صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہوگی، جیسا کہ متن کے اندر ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ بعض دفعہ آدمی احتیاطاً بھی عمل کرتا ہے اور روایت صحیح نہیں ہوتی، لہذا یہ دلیل نہیں ہے کہ اگر وہ اپنی روایت پر عمل کر رہا ہے یا اس کے مطابق فتویٰ دے رہا ہے تو لازماً وہ حدیث صحیح بھی ہو۔ ایک قول تو یہ ہو گیا۔ دوسرے نے کہا نہیں، اس کے صحیح ہونے کی دلیل ہوگی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس کا عمل کرنا، فتویٰ دینا اس حدیث کے صحیح ہونے کی دلیل ہوگی۔ امام عامدی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے اور یہ فیصلہ کیا انہوں نے اس کے بارے میں۔ تیسرا قول امام الحرمین رحمہ اللہ کا ہے۔ تیسرا قول امام الحرمین رحمہ اللہ کا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ احتیاطاً عمل نہیں کر رہا، تحقیقاً عمل کر رہا ہے، اگر وہ احتیاطاً عمل نہیں کر رہا بلکہ تحقیقاً عمل کر رہا ہے تو پھر صحیح ہونے کی دلیل ہوگی، اور اگر احتیاطاً عمل کر رہا ہے تو صحیح ہونے کی دلیل نہ ہوگی۔ چوتھا قول علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ ترغیب و ترہیب میں اس پر عمل کر رہا ہے تو صحیح ہونے کی دلیل نہیں، کیونکہ ترغیب و ترہیب میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ ضعیف حدیث بھی معتبر ہوتی۔ ہاں، احکام میں اگر وہ عمل کر رہا ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ اس کے صحیح ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ احکام بغیر صحیح اور حسن کے ثابت نہیں ہو سکتے۔ بلا مخالفت ہو، اب مخالفت کا مسئلہ بیان فرماتے ہیں کہ راوی نے ایک روایت نقل کی ہے اور ایک روایت بیان کی ہے، لیکن اس کا عمل اس کے خلاف ہے، فتویٰ اس کے خلاف ہے۔ تو اس صورت میں اس روایت کے بارے میں اور حدیث کے راویوں کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ راوی کا اپنی روایت کے خلاف عمل کرنا یا فتویٰ دینا نہ تو حدیث کی صحت پر مؤثر ہوگا، اس سے اس حدیث کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اگر حدیث صحیح ہے۔ ایسی اس راوی کے، اس روایت کے جو راوی ہیں وہ بھی مجروح نہیں ہوں گے اس کے عمل کی وجہ سے۔ وجہ یہ ہے کہ ممکن ہے کہ کسی عارض کی وجہ سے وہ اپنی روایت کے خلاف عمل کر رہا ہو۔ جب ایسا احتمال ہے تو اس کا اپنی روایت کے خلاف عمل کرنا نہ تو اس کی حدیث کی صحت پر اثر کرے گا، نہ راویوں کے بارے میں کوئی خلل آئے گا۔ السادسہ، مسئلہ نمبر 6، چھٹا مسئلہ بیان فرما رہے ہیں یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کا خلاصہ سمجھ لیں بھائی۔ چھٹے مسئلے میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے 3 مسائل بیان فرمائے ہیں۔ سادسہ میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے 3 مسائل بیان فرمائے ہیں۔ نمبر 1، مجہول العدالت ظاہراً و باطناً۔ مجہول العدالت ظاہراً و باطناً کا کیا حکم ہے؟ مستور الحال راوی کیا حکم ہے؟ مجہول العین راوی کیا حکم ہے؟ یہ 3 مسئلے بیان فرمائے ہیں، تینوں کی تینوں بہت ہی آسان ہے ماشاءاللہ۔ یعنی جس راوی کا عادل ہونا معلوم نہیں ہے، وہ مجہول العدالت ہے ظاہراً و باطناً، اس کا کیا حکم ہے؟ مستور الحال راوی کیا حکم ہے؟ مجہول العین راوی کیا حکم ہے؟ یہ 3 مسئلے بیان فرمائے الگ الگ۔ لیکن یہ 3 مسئلے سمجھنے سے پہلے اسباب جہالت کا سمجھنا ضروری ہے، اس سے پھر ان مسائل کا سمجھنا آپ کے لیے اور آسان ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو اسباب جہالت 3 ہیں بھائی جس سے راوی مجہول ہوتا ہے۔ نمبر 1، کثرت صفات ہونا، راوی کی صفات کا بکثرت ہونا، اس سے بھی راوی مجہول ہو جاتا ہے۔ مثلا ایک راوی ہے، اس کا اپنا نام بھی ہے، اس کی کنیت بھی ہے، اس کا لقب بھی ہے، پیشے کی طرف بھی نسبت ہے، خاندان کی طرف بھی نسبت ہے، 5 ہو گئی۔
اب ایک کے ساتھ مشہور ہے، باقی کے ساتھ غیر مشہور ہے، تو اب اس کو غیر مشہور نام کے ساتھ ذکر کر دیں گے تو پتہ ہی نہیں چلے گا کون سا راوی ہے، تو یہ مجہول ہو گیا۔ دیکھو، تو ایک سبب یہ ہوتا ہے کہ بعض راویوں کے اوصاف بہت ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کسی ایک میں مشہور ہوتا ہے، باقی میں غیر مشہور ہوتا ہے۔ جب غیر مشہور سے ذکر کریں گے تو پتہ نہیں چلتا کہ کون سا راوی ہے۔ جیسے محمد بن صاحب بن بشر الکلبی، یہ ایک راوی ہیں، لیکن کوئی ان کو محمد بن بشر کہتا ہے، کوئی ابو بکر بن نضر کہتا ہے، تو اس لیے پتہ نہیں چلتا کہ کون سا راوی ہے کون سا راوی نہیں۔ اس وجہ سے بھی کبھی کبھی راوی مجہول ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، روایات کا کم ہونا۔ بعض راوی ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے روایت کرنے والے اکا دکا آدمی ہوتا ہے، تو وہ بیچارہ مجہول ہو جاتا ہے۔ بھئی ایک آدمی سے، ایک راوی سے 100 آدمی روایت کرنے والے ہیں تو مشہور ہوگا نہیں ہوگا؟ وہ 100 کے اندر تو 100 تو جانیں گے نا اس کو، اور جس سے روایت کرنے والا ایک ہی آدمی یا 2 آدمی ہیں تو اسے کون جانے گا؟ اس وجہ سے بھی بعض دفعہ راوی مجہول ہو جاتا ہے۔ جیسے ابو الاشر الدارمی، یہ تابعی ہیں، لیکن حماد بن سلمہ صرف ان سے روایت کرتے ہیں اور کوئی روایت ہی نہیں کرتا ان سے بالکل، اس لحاظ سے یہ مجہول ہو گئے۔ نمبر 3، تیسرا سبب راوی کے مجہول ہونے کا تیسرا سبب، راوی کا نام ذکر نہ کرنا۔ کبھی راوی اپنے مرویان کا نام ہی ذکر نہیں کرتا، مثلا کہتا ہے حدثنی ثقۃ یا اخبرانی شیخ۔ اب شیخ کون ہے واللہ عالم، ثقہ کون ہے واللہ عالم، اس لیے کہ نام تو لے ہی نہیں رہا وہ، تو اس وجہ سے بھی بعض دفعہ راوی مجہول ہو جاتا ہے۔ یہ 3 بڑے بڑے اسباب ہیں راوی کے مجہول ہونے کے۔ اب اس کی روشنی میں اب آپ سمجھیں گے انشاءاللہ۔ 3 قسمیں آئیں گے اب۔ ایک مجہول عدالت ظاہراً و باطناً، دوسرے مستور الحال راوی کا حکم، تیسرے مجہول العین راوی کا حکم۔ اب پہلی قسم آ رہی ہے بھائی، روایت مجہول عدالت ظاہراً و باطناً لا تقبل عند الجماہیر۔ یہ آگے قول کہ جو راوی ظاہراً بھی اور باطناً بھی اس کی عدالت مجہول ہو، یعنی معلوم نہ ہو کہ یہ عادل ہے یا نہیں، تو اس کی روایت کے کیا حکم ہے؟ فرماتے ہیں لا تقبل عند الجماہیر، جمہور محدثین کے نزدیک اس کی روایت قبول نہیں کی جائے گی۔ دوسرا قول، 2 قول نیچے بھی ذکر کیے ہیں مصنف نے، کہ ایک یہ ہے کہ مطلقاً قبول کیا جائے گا، اور تیسرا قول یہ ہے کہ اگر وہ غیر عادل سے روایت ہی نہیں کرتا تو قبول کیا جائے گا، نہیں تو نہیں قبول کیا جائے گا۔ یہ 3 قول ہو گئے۔ دوسری قسم ہے مستور الحال راوی۔ دوسرا مسئلہ ہے مستور الحال راوی۔ مستور الحال راوی کی تعریف خود ہی فرما دی ہے مصنف نے، وہ یہ ہے کہ ظاہری طور پر تو وہ عادل ہے، لیکن باطنی طور پر عادل ہے یا نہیں معلوم نہیں، اسے کہتے ہیں مستور الحال راوی۔ تو اس کی روایت کا کیا حکم ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ بعض شوافع نے ایسے راوی کی روایت قبول کی ہے جیسے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس قول کی بنیاد پر علامہ ابن الصلاح فرماتے ہیں، علامہ ابن الصلاح اس قول کے مطابق جو بعض شوافع نے اختیار فرمایا ہے کہ مستور الحال راوی کی روایت بھی قبول ہوگی، یہ بعض شوافع نے اس کو اختیار فرمایا ہے۔ کہتے ہیں اس قول کی بنیاد پر ہم ان راویوں کے بارے میں روایت قبول کر سکتے ہیں کہ جن کا ذکر کتب حدیث کے اندر موجود ہے، لیکن زمانہ دراز گزر گیا، آج تک ان کا حال نہیں معلوم ہو سکا کہ وہ عادل ہیں یا غیر عادل۔ تو اس دوسرے قول کی بنیاد پر جو کہ بعض شوافع کا ہے، ہم ان کی روایت لے سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس میں ظاہر کا اعتبار کیا انہوں نے، بس باطن کے بارے میں حسن ظن اختیار کیا ہے کہ بھئی ظاہر چونکہ عادل ہے تو انشاءاللہ باطن بھی عادل ہی ہوگا، تو اس کی بنیاد پر ہم ایسے راویوں کی روایت قبول کر سکتے ہیں۔ تقادم العہد بہم وتعذرت خبراتہم باطنا۔ یہ 2 قسمیں ہو گئی، اب تیسری قسم آ رہی ہے، وہ ہے مجہول العین۔ کہ مجہول العین راوی
کی روایت کیا حکم ہے؟ تو مجہول العین راوی اسے کہتے ہیں کہ جس کی ذات معلوم نہ ہو. جیسے اخبرنی رجل، اب کیا پتا رجل سے کون مراد ہے؟ یا اخبرنی فلان، بھائی فلان تو ہر آدمی ہو سکتا ہے، معلوم نہیں کون مراد ہے. تو عین معلوم نہیں ہے کہ کون ہے، زید ہے، عمر ہے، بکر ہے، خالد ہے، راشد ہے، کون ہے، کچھ پتہ نہیں. اس کے بارے میں بھی مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قول تو متن میں ذکر کیا، 3 قول شرح کے اندر ہے. چنانچہ شرح کے اندر ایک قول یہ ہے کہ اکثر علماء مجہول عین راوی کی روایت قبول نہیں کرتے. اکثر علماء مجہول عین راوی کی روایت قبول نہیں کرتے. نیچے لکھا ہوا ہے دیکھو. بعض نے کہا کہ نہیں، مطلقاً اسی روایت قبول کی جائے گی. یہ ان لوگوں کا قول ہے جو کہتے ہیں بس راوی کے مسلمان ہونا کافی ہے، عادل ہونا ضروری نہیں. تو ظاہر ہے پھر وہ قبول کریں گے. تیسرا قول یہ ہے کہ اگر وہ اسی مجہول العین راوی سے روایت کر رہا ہے اور اس کا معمول یہ ہے کہ وہ بغیر عادل کے روایت لیتا نہیں ہے، غیر عادل سے روایت لیتا ہی نہیں ہے، تو اس کا قول مان لیا جائے گا. ان کے نزدیک اس کی روایت مقبول ہو جائے گی. چوتھا قول یہ ہے جو متن کے اندر ہے اور وہی راجح بھی ہے کہ اگر 2 عادل اس کو معین کر دیں تو جہالت ختم ہو جائے گی اور روایت مقبول ہو جائے گی. یہ متن کے اندر ہے. یہ اب اس کے بعد خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد بیان فرماتے ہیں. پھر اس کے اوپر علامہ ابن الصلاح کی تردید آئے گی. پھر ان کی تردید امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرمائیں گے. توجہ دیں بھائی، دلچسپ مقام آ گیا ہے کہ خطیب بغدادی کا قول ذکر کریں گے پہلے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، پھر اس کی تردید نقل کریں گے علامہ ابن الصلاح کے حوالے سے، پھر علامہ ابن الصلاح کی تردید کریں گے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ. یہ ہوگا بھائی. تو یہ ہے کہ حضرت خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجہول العین راوی حضرات محدثین وہ ہوتا ہے جس کو علماء نہ جانتے ہوں اور اس کی حدیث بس ایک ہی سند سے مروی ہے، بس ایک آدھ حدیث بس اس کی اور جہالت کے دور ہونے کے لیے کم از کم 2 مشہور راوی اگر اس سے روایت کر لیں تو جہالت ختم ہو جائے گی اس کی. تو ایک آدمی کا قول اس میں ہے. خطیب بغدادی یہ فرماتے ہیں کہ اور علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرات محدثین سے اسی طرح نقل کیا ہے. اب شیخ سے علامہ ابن الصلاح مراد ہے. بھائی شیخ سے کون مراد ہے؟ علامہ ابن الصلاح. ردن علی الخطیب، کہ وہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجہول عین وہ راوی ہے کہ بس جس سے ایک ہی روایت کرنے والا ہو. تو پھر وہ کہتے ہیں بھائی رد کرتے ہوئے علامہ ابن الصلاح خطیب بغدادی کی تردید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس سے تو پھر صحیحین کے اوپر اعتراض آئے گا، بخاری و مسلم پر اعتراض آئے گا، کیونکہ امام بخاری نے مرداس اسلمی سے اور امام مسلم نے ربیعہ بن کعب اسلمی سے روایت کی اور ان سے ایک کے سوا کوئی اور روایت کرنے والا نہیں. تو یہ تو مجہول العین کی وجہ سے یہ، اور مجہول العین راوی کی روایت ضعیف ہوتی ہے اور بخاری مسلم میں ضعیف حدیثیں نہیں ہیں. تو پھر اعتراض آ گیا کہ صحیحین کے اندر پھر ان کی روایت کیسے آ گئی. یہ علامہ ابن الصلاح نے تردید کر دی خطیب بغدادی کی. والثواب، ثواب سے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نقل الخطیب، امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ نقل کیا وہی صحیح ہے، اور یہ مرداس اور ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ذریعے تردید درست نہیں. کیوں؟ فإنہما صحابیان مشہوران والصحابۃ کلھم عدول. سبحان اللہ. لہذا معلوم ہوا کہ علامہ ابن الصلاح کی خطیب بغدادی کی تردید کرنا درست نہیں ثابت ہو گیا. فرع میں 3 مسئلے بیان فرمائے، چھوٹے چھوٹے آسان آسان 3 مسئلے ہیں بھائی اس کے اندر. نمبر 1، یقبل تعدیل العبد والمرأة العارفین،
پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایک غلام کسی کی تعدیل کرے یا جرح کرے، یا ایک عورت کسی راوی کے بارے میں جرح و تعدیل کرے تو معتبر ہے یا نہیں؟ کہاں معتبر ہے، بشرطے کہ اس کو جرح و تعدیل کے اصول معلوم ہوں اور وہ قواعد کے مطابق عمل کرتے ہوئے جرح و تعدیل کرے۔ ان پڑھ جاہل کا قول معتبر نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ ایک جزیہ تو یہ ہو گیا بھائی، چھوٹا سا جزیہ تھا، دوسرا جزیہ شروع ہو رہا ہے۔ ومن عرفت عینہ وعدالتہ وجہل اسمہ احتج بہ، دوسرا جزیہ بیان فرما رہے ہیں کہ جس راوی کی ذات معلوم ہو کہ خالد ہے، یہ بکر ہے، یہ راشد ہے، ذات معلوم ہے، اور عادل ہونا بھی معلوم ہو، نام معلوم نہ ہو تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ عدالت میں نام کا مجہول ہونا مضر نہیں، عدالت میں راوی کا نام مجہول ہونا مضر نہیں، لہذا احتج بہ، اس حدیث سے استدلال کیا جائے گا۔ اسی سلسلے میں فرماتے ہیں وَإِذَا قَالَ أَخْبَرَنِي فُلَانٌ أَوْ فُلَانٌ، یہ بھی ایک جزیہ ہے۔ اگر کوئی راوی کہتا ہے اخبرنی فلان او فلان، او درمیان میں لے کر کے آتا ہے، وہم عدلان احتج بہ، ہیں دونوں عادل، تو عادل ہے تو بس روایت صحیح ہے اور اس سے استدلال کرنا درست ہے۔ لیکن فَإِن جَهِلَ عدالت أَحَدِهِمَا، لیکن اگر ان میں سے ایک کی عدالت معلوم نہ ہو، ایک کا تو عادل ہونا معلوم ہے، دوسرے کا معلوم نہیں ہے، یہ کہتا ہے او قال فلان او غیر لم يحتج بہ، تو پھر اسے لال نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ جس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے، معلوم نہیں، اس سے کہا یا غیر سے کہا، جب معلوم نہیں تو ایسی صورت میں اس کی روایت قابل استدلال نہیں ہوگی۔